خوب جیسا میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر ایک موضوع بنا ہوا ہے اور اس کو مذہبی رنگ باز دے رہے ہیں. یہ دعا زہرا لڑکی ہے، شیعہ خاندان کی ہے، اور یہ گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے آشنا کے ساتھ، پنجاب آ گئی ہے، یہاں آ کے اس نے شادی کی ہے. اس کے والدین نے احتجاج کیا اور میڈیا کے ذریعے، اور پھر اس کو ایک ایشو بنایا، اور اس وقت پوری دنیا کا ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے یہ لڑکی. اور عدالتوں میں اس کا کیس پولیس کے پاس گیا، پھر لاپتہ رہی، پھر پکڑی گئی، کراچی لے کے گئے. عدالتوں نے بڑے سنسنی خیز قسم کے فیصلے کیے. ایک آئی جی کو نوکری سے جانا پڑا اس لڑکی کی خاطر، اور دوبارہ عدالتوں میں پنجاب میں پیش ہوئی، سندھ میں پیش ہوئی، اور عدالتوں نے کہا کہ یہ آزاد ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ رہے یا اپنے آشنا کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہے. اور ادھر سے کچھ مذہبی طبقہ جو مذہب کو ٹول کے طور پر، ایک پانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ مذہب لے کر اور مذہبی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہیں ناباب اور نادان لوگ جو اس قسم کے مسائل کو بھی مذہبی رنگ دیتے ہیں، جو خالصتاً ایک شہوانی اور ہوسرانی کا قصہ ہے اس کو بھی انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا. یہاں پر اس بچی کے والدین، چونکہ والدین ہیں لہٰذا ان کی ہر حرکت کو توجیہ کیا جا سکتا ہے کہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے، ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے. وہ اولاد بدکار بھی ہو جائے تو بھی ماں باپ کے لیے عزیز ہوتی ہے. انہوں نے اس ممتا کا ثبوت دے کر اپنی بچی کے لیے ابھی تک تڑپ رہے ہیں. عدالت میں اس بچی نے جا کر ماں باپ کی توہین کی ہے اور ماں باپ پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہے. ان کو اتنا اعتماد ہے اپنی بیٹی پر، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اگر ان کے کام کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اولاد ہے اور اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تباہ ہوتا دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا یہ ساری باتیں انہوں نے میڈیا پہ آئے، غلط کیا. اس ماجرا کو کسی اور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں انہیں شروع کرنا چاہیے تھا. بہرکیف ان کے دل کی کیفیت معلوم ہے، لیکن یہ ماں باپ بھی تعلیم یافتہ بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال میں یہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر کا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے. ہر دوسرے تیسرے گھر میں اولاد یا بیٹے یا بیٹیاں بھاگ رہے ہیں گھروں سے اس شہوانی ماحول کے اندر اور ہوس کی تہذیب کے اندر. تو کیا کریں اس اولاد کا؟ اس قسم کی اولاد جو بے راہ روی کی راہ پر چل پڑے، جب وقت تھا اس کو سنبھالنے کا غفلت ہوئی، اب وہ جب حد ساری کراس کر چکی، میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ ایک لڑکے سے ملی، اٹھ کے وہاں اس کے پاس آ گئی، لڑکا نہیں گیا اس کے پاس، وہ اٹھ کے آ گئی. خوب اس لڑکی پہ کیا بھروسہ ہے؟ وہ اس کا کردار کتنا ناپاک کردار ہے، اور وہ آ کے شادی کر کے پھر ماں باپ کے مقابلے میں ڈٹ کے اور ہٹ درمی کر رہی ہے اور بیان دیتی ہے. آنکھ ہے، یہ حقوق والدین ہیں، یعنی جب کوئی اولاد ماں باپ کے حقوق و ماں باپ کے حدود سے نکل جائے، نافرمان ہو جائے، اس کو آنکھ کہتے ہیں. حقوق ہے جو جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم ہے اس کی سزا آخرت میں. یہ آخری زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بچی ہم بچا لیں، فلاں کر لیں، لیکن وہ بچی جتنی جا چکی ہے جس گندگی کے اندر، وہ واپس آنا مشکل ہے. اور یہ جو مذہبی رنگ دے کر اس سے مذہبی ایشو بنا کے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، کس کی حمایت میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور عدالتیں، یہاں پر پاکستان کی عدالتوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی غلام ہیں، مغرب کے پروردہ ہیں، اور یہ باہر اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اندر خاندان کی بربادی پر یہ عدالتیں تلی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ پاکستان کی بچیوں کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ تم بدکاری کی راہ پہ نکل پڑو، ناجائز تعلقات قائم کرو، شہوت رانی کرو، والدین کی عزت خاک میں ملاؤ، خاندان کی عزت خاک میں ملاؤ، اور پھر تم آ جاؤ عدالتوں میں، عدالتیں تمہارا پورا تحفظ کریں گی. یہ جو کچھ عدالتوں نے اس بچی کے لیے کیا ہے، اس گمراہ بچی کے لیے،
اس بدکار کے لیے جو کچھ عدالتوں نے جو اس کو شیلٹر دیا ہے، تحفظ دیا ہے، ہر خاندان کی بچی کو غلط راستہ سگنل دیا ہے در حقیقت ان ججوں نے. ہر باعزت و باآبرو خاندان. اس سے پہلے پاکستان کی حکومت نے خاندان کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، اسی وجہ سے کہ بچوں کو بے راہ روی کی کھلی چھٹی دی جائے، ماں باپ کا کنٹرول ختم ہو بچوں کے اوپر سے. وہ بل انہوں نے پاس بھی کروا لیا. اس کے جواب کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ تمام متدینین، تمام اہل علم، تمام غیرت مند لوگ وہ چارہ جوئی کریں خاندان کی اس بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچوں کو والدین کے حقوق دلانے کے لیے، والدین کا کنٹرول بچوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے. یہی وقت ہے. اگر یہ وقت گزر گیا، جو کچھ ہوا ہے اس کیس کے اندر، یہ سمجھے کہ ایک آغاز ہے ایک طوفان کے لیے. بچیاں، مومن لوگ گھروں سے اسکول کالج بھیجیں گے، وہ وہیں سے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی، عدالتوں میں جا کے نکاح کر لیں گی، اور پھر والدین پیٹتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے. اس کو یہیں پہ روک لینا چاہیے. باقاعدہ طور پر ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں تحفظ خاندان کے لیے. تحفظ خاندان کا قرآن نے جو دستور دیا ہے، تحفظ خاندان کا رسول اللہ نے دستور دیا ہے، تحفظ خاندان کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے جو دستور دیا ہے، یہ تحفظ خاندان یہ اس وقت کا سب سے بڑا امر بالمعروف، اور بربادی خاندان سب سے بڑا منکر ہے جس سے روکنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ خاندان سارے تدریجاً روز بروز تباہ ہوتے چلے جائیں گے. اس کے لیے بجائے لفظی مذمتوں کے یا بیانیے کے، کھل کے خاندان کے تحفظ کے لیے جتنے دردمند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، جو شہوتوں کی زد سے آزاد ہیں، جن کے کھوپڑیوں میں شہوت نہیں بھری ہوئی، ان کو چاہیے کہ اس وقت بر وقت اقدام کر کے تحفظ خاندان کے لیے، اگلی نسل کو بچانے کے لیے، موجودہ نسل کو بچانے کے لیے، انہی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر منشیات ان بچوں کو فری میں بانٹی جاتی ہیں. شراب اور کباب کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ڈانس کی پارٹیاں ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں، اور موبائل ان کو خود والدین نے لے کے دیے ہوئے ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے یہ ہر ایک کے ساتھ ناجائز رابطے میں ہیں. اور یہ کتنا برا سمبل بنا یہ بچی. نام اس کا کتنا مقدس ہے اور کام اس کا کتنا برا ہے. پلید کام کیا اس لڑکی نے. نام اس نے دعا زہرا رکھا ہوا ہے، اور عمل اس کا دیکھیں کتنا پلید عمل ہے. سب سے پہلے تو باقاعدہ کیس کر کے اس سے نام بدلوایا جائے. فحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام. تو گھر سے اٹھی ہے والدین کی اجازت کے بغیر، پہلے نامحرم سے کتنی عرصہ رابطے میں رہی ہے، پھر اس کے پاس آ گئی ہے، اور وہ بھی آگے بہت بےغیرت خاندان ہے جس کے اندر گئی ہے. اگر کوئی لڑکی غلطی کرتی ہے، خام ہے، چھوٹی ہے، ناپختہ ہے، اگر وہ گھر سے بھاگ آئی ہے، آگے اگر غیرت مند خاندان ہوتا تو وہ فوراً اس کے گھر والوں کو بتاتا کہ تمہاری بچی بھاگ کے ہمارے پاس آ گئی ہے. وہ لڑکا ملعون جس کے پاس آئی ہے وہ بھی شہوت پرست اور شہوت ران، اور اس کی ماں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ بیان دیتی ہے ابھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، چینلز کے اوپر، ہر ایک کو چینل والے انٹرویو لے کے ان کی دفاع میں لگے ہوئے. وہ کہہ رہی ہے میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ تیرا اور تیرے بچے کا قصور یہ ہے کہ تم نے ایک خاندان کی عزت برباد کر دی ہے. تمہاری سزا کوڑے ہیں. یہ عورت بھی، اس بچے کی ماں بھی، اس لڑکے کی ماں بھی، کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے اس کو. والدین اس بچی کے، ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا جتنے وہ آگے آ گئے ہیں. جب اولاد عاق ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو نافرمان کو نافرمان مانو. نافرمان کو نہ پھر کلیجے سے لگاؤ، دل سے لگاؤ. غلط کر رہے ہو آپ بھی، نافرمان ہو گئی ہے آپ کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے. عدالت میں آپ کے سامنے آپ کو اس نے ذلیل کیا، پولیس کے سامنے ذلیل کیا، ہر ایک کے سامنے اس نے ذلیل کیا. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہوتی تو وہ معافی مانگ لیتی اور گھر چلی جاتی.
لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. خوب والدین پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو. اگر اولاد گندی ہو جائے تو پھر بھی والدین آخر تک اس گندی اولاد کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کریں. جہنم میں ڈالیں اس قسم کی اولاد کو. امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کا، جوان بیٹے کا شکوہ کیا کہ وہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، غلط کام کرتا ہے، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، آپ فرمائیں میں کیا کروں. امام نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہا 18 سال کا ہو گیا ہے. امام نے فرمایا چھوڑ دے اس کو اپنے حال پر، تیرا فریضہ ادا ہو گیا ہے. اگر تیرا فرمان بردار ہے تو ٹھیک ہے، تو ابھی بھی اس کی کر، سرپرستی کر. لیکن اگر نافرمان ہو گیا ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا. یہ اس لڑکی نے یوں تو نہیں صرف والدین کی نافرمانی کی، اس نے دین کی نافرمانی کی ہے. اس نے حدود خدا پائمال کی ہیں اس لڑکی نے. اور وہ بغیرت خاندان جس کے اندر گئی ہے، یہ انہوں نے اللہ کی حدود توڑی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں. نکاح تو بعد میں کیا اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. گھروں سے بھاگ کے نکاح نہیں ہوتا، جرم ہے، یہ زنا میں شمار ہوتا ہے. یہ نکاح کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی بھی اس پہ خاموش ہیں. یہ تو برباد ہو گئی یہ بچی، اور وہ خاندان آگے بغیرت خاندان جس میں گئی ہے یہ تو تباہ ہیں. لیکن باقی بچیوں کو بچانے کے لیے، باقی خاندانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ جو اہل فکر ہیں، جن کے اندر کوئی درد ہے، وہ اس وقت اقدام کریں. یہ قانون حکومت پہ دباؤ ڈال کے، یہی 200 خر جو بیٹھے ہوئے ہیں امت پہ عذاب بن کر، ان کو دباؤ میں لا کر پارلیمنٹ میں قانون منظور کروائیں تحفظ خاندان کا، کہ گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کو بھی عدالت پناہ نہیں دے گی. گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کو بھی پولیس سپورٹ نہیں کرے گی. گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. جو مولوی بھاگی ہوئی بچی کے ساتھ نکاح کرے گا، اس مولوی کو بھی جیل میں ڈالا جائے. بھاگے ہوئے بچوں کو تحفظ نہ دیں، ورنہ تو خاندان برباد ہو جائے گا. ان کے لیے بھاگے ہوئے بچوں کو پکڑیں. جس طرح لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں تحفظ دیتے ہو یہ عدالتیں؟ لڑکے جب بھاگ جاتے ہیں تو انہیں دارالامان میں بھیج کے گھروں کو واپس کر دیتے ہو انہیں. لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو انہیں کہتے ہو ٹھیک ہے یہ آزاد ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اقدام کیا جائے یہاں مناسب وقت کے اوپر.